حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی حدیث پاک دی کتاب سنن الترمذی دے اندر ابواب البر والصلۃ اس دے اندر ایک باب دا عنوان رکھدے نے، باب ما جاء فی حسن الخلق۔ اس باب دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو درداء اویمر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کولو ایک حدیث پاک روایت کردے نے۔ وہ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے، قیامت والے دن ترازو دے اندر، میزان دے اندر جس وقت نامہ عمل نو تولیا جائے گا، کوئی بھی چیز کوئی بھی کم جڑا بندے نے اس دنیا تے نیکی والے کیتے ہون گے، تمام کماں وچوں حسن خلق تو ود کے کوئی وزنی کام نہیں ہوئے گا، اچھے اخلاق تو ود کے کوئی وزنی شے نہیں ہوئے گی۔ اور جڑا بندہ اچھے اخلاق والا ہے، وہ جس وقت اچھے اخلاق اپنائے دا تے اچھے اخلاق دی وجہ تیں نفلی روزہ رکھن والے شخص تو اور نفلی نمازاں پڑھن والے شخص نو جڑا اللہ کریم نے درجہ عطا کرنا ہے، اے اچھے اخلاق والے نو بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا۔ فرض نمازاں دی معافی کوئی نہیں، وہ اپنی جگہ تے کرنیاں نے، لیکن بندہ اچھے اخلاق اپنا لے کہ انہوں نفل نماز پڑھنے والے دا درجہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے گا۔ لیکن اس دا یہ بھی مطلب نہیں کہ بندہ نفل نماز نو چھوڑ ہی دے، نفل نماز ایک اپنا عمل ہے اچھا، وہ الگ کرو، لیکن اچھے اخلاق بھی نال اپنانے چاہیے نے۔ حتیٰ کہ اچھے اخلاق نو اگر آسان لفظاں وچ بیان کیتا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لائے ہوئے تمام احکامات جڑے شریعت دے آپ نے بیان فرمائے نے اور طریقت دے آداب بیان فرمائے نے اور حقیقت دے احوال بیان فرمائے نے، انہاں نو اپنانے دا نام حسن خلق اچھے اخلاق نے۔ اور دوسری حدیث پاک وچ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرماندے نے، اس نو بھی امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت۔ حضرت ابو ذر غفاری نو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کولو ڈردیاں رہنا ہے جس جگہ تے بھی ہوئے، لوکاں دے سامنے میدان وچ بھی تے تنہائی وچ بھی اگر چلا جائیں، خلوت ہوے جلوت ہوے، گوشہ نشینی ہوے یا مجمع عام ہوے، ہر صورت وچ اللہ کولو ڈردیاں رہنا ہے۔ اور نال ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اگر کسی بندہ مومن کولو کوئی اچھا عمل نہیں ہوندا، برا عمل ہو جاندہ ہے، اس نو چاہیے نال ہی نیک عمل کر دے۔ اگر بھول کے کسی کولو کوئی برا عمل ہو جاندہ ہے، کوئی برائی والا کام ہو جاندہ ہے، تو وہ نیک اعمال کرے۔ جس وقت نیک اعمال کرے گا، لیکن اے برے عمل تو مراد کوئی صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ اپنی جگہ تے اس جرم دی سزا ملے گی جو شریعت نے رکھی ہے، اگر وہ دی دنیا تے تو دنیا لی بھی ملے گی، تے آخرت تے آخرت والی بھی ملے گی۔
بندہ کوئی صغیرہ گناہ اگر وہ کول ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کوئی نیک اعمال کرے، وہ نیک اعمال تمحوہا اس صغیرہ گناہ نو ختم کر دیں گے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر لوکاں نال حسن اخلاق نال پیش آنا ہے۔ حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب المعجم الاوسط دے اندر اپنی سند دے نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے۔ وہ فرماندے نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الاخلاق من اللہ فمن اراد اللہ به خیرا منحہ خلقا حسنا، اے جڑے اخلاق نے اے اللہ تبارک و تعالی دی طرف عطا ہوندے نے۔ جس بندے نال اللہ بلائی دا ارادہ کر لیندا ہے، اللہ اس نو اچھے اخلاق دی توفیق عطا کر دیندا ہے۔ ومن اراد به سوءا منحہ خلقا سیئا، اور جس بندے نال اللہ کریم نظر رحمت نہیں فرماندا، جس بندے نال اللہ نے غضب دا، قہر دا، جلال دا ارادہ فرما لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نو پھر اچھے اخلاق دی توفیق عطا نہیں کردا، وہ بندہ دوسرے کماں دی طرف چلا جاندا وے۔ یعنی اچھے اخلاق ملنا بھی رب دی عطا ہے، رب دی طرف توفیق ہوندی ہے، لیکن اس دا مطلب اے نہیں کہ اگر کوئی بندہ برے اخلاق دی طرف مائل ہے تو وہ نعوذ باللہ کہے جی میرے تو مقدر ہی چیا لکھیا سی تو میں تو اس واسطے مجبور ہو کے کر رہا۔ تو جو دنیا تے کرنا سی رب نے اپنے علم ازلی دے نال تیری وہ تقدیر لکھی ہے، لیکن تو اے تے کر سکنا ہے نا کہ رب دی بارگاہ وچ توبہ کر کے، رب دی بارگاہ وچ دعا کر کے یا اللہ منو اچھے اخلاق دی توفیق عطا کر، اتنی دعا تے انسان کر سکتا ہے۔ اور اچھے اخلاق ہے کہ چیز ہے؟ علماء نے فرمایا اچھے اخلاق وچ سب نالوں پہلے عمدہ ایمان اور نیک عقیدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال مال غریباں وچ خصوصاً ضرورت مند رشتہ داراں تے خرچ کرنا، لیکن کرنا رب دی رضا واسطے، دین چاڑھن واسطے نہیں۔ اور اس دے نال نال اچھے عادات و طوار اپنانا، لوکاں نال معاملات وچ سچائی اور صفائی نال معاملہ کرنا، چھوٹیاں نال شفقت اور محبت کرنا، بڑیاں دا ادب و احترام کرنا، والدین دی خدمت گزاری کرنا، انہاں دے نال حسن سلوک کرنا، پڑوسیاں نال، اعزاء اقرباء رشتہ داراں نال، دوست احباب نال اچھا برتاؤ کرنا، لوکاں نال معاملات وچ عدل و انصاف نال کم لینا، ظلم و ستم نال کم نہیں لینا۔ اسی طرح آخرت دی فکر کرنا، تلاوت قرآن مجید، ارکان اسلام تے بھرپور طریقے نال پابندی کرنا، حقوق العباد دی ادائیگی کرنا، بے ایمانی اور نا انصافی تو بچ کے رہنا، جھوٹ اور کسے تے بہتان لانے تو بچ کے رہنا، حرام کمائی تو بچنا، یتیماں دا مال کھانے تو بچنا۔ اسی طرح او دیگر کم جڑے اللہ اور اللہ دے رسول نے کیا اے کرنے نے او کرنے نے، تے جڑے اللہ اور اس دے رسول نے کیا اے چھڈنے نے او چھڈنے نے، تے اے بندے واسطے اچھے اخلاق نے۔ یعنی المختصر کہ بندہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے لائے ہوئے دین دے مطابق زندگی گزارے تے اے او دے اچھے اخلاق نے۔ اور اچھے اخلاق یہ انتہائی ضروری نے بندہ مومن واسطے۔ حضرت امام محمد بن موسیٰ الخارزمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عالم دین بھی ہوئے نے، لیکن انہوں نے مشہور کیتا گیا جی کہ یہ ریاضی دے ماہر نے۔ انہوں کو کسے پوچھیا کہ یا حضرت یہ دسو
کہ اگر ایک انسان اچھے اخلاق دا مالک ہے تو انہوں کتنے نمبر لبنے چاہیے نے؟ انہوں نے کہا انہوں صرف 1 نمبر دو۔ پھر کسی پوچھنے والے پوچھیا اگر انسان حسن و جمال والا بھی ہوئے تو اس نو پھر کتنے نمبر دینے نے؟ لیکن یہ نہیں کہ صرف حسن و جمال ہوئے، نال اچھے اخلاق نے تو بندے دا حسن و جمال بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا نال 1 صفر ودا دیو، یعنی 10 نمبر کر دیو۔ پھر پوچھنا لے کیا جی بندے کو لے اچھے اخلاق بھی نے، حسن و جمال بھی ہے، تو رب نال انہوں مال و دولت بھی عطا کر دے، انہوں کتنے نمبر دینے نے؟ انہوں نے فرمایا 1 صفر اور ودا دیو، یعنی 100 نمبر کر دیو۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھیا کہ اگر بندے دا حسب و نسب بھی ہوئے، خاندان بھی اعلیٰ ہوئے، اچھے اخلاق بھی ہون، حسن و جمال بھی ہوئے، مال و دولت بھی ہوئے، تے نال خاندان بھی اعلیٰ ہوئے، انہوں نے فرمایا 1 صفر اور ودا دیو، 1000 نمبر کر دیو۔ بندہ بڑا خوش ہویا، انہیں سوال کیتا کہ تسا اچھے اخلاق والے نو 1 نمبر دیتا ہے تے اگو جڑا ایوے حسن و جمال والا انہوں 10 دیتے جے، مال و دولت والے دے 100 کیتے جے، جدا اعلیٰ خاندان ہوئے دے 1000 کیتے جے، تے انج کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے انسان جڑا 1 دا عدد ہے نا وہ میں دیتا وے حسن اخلاق والے نو، جس بندے کو لے حسن اخلاق نہیں نا او دا حسن و جمال ہے وے، مال و دولت ہے وے، خاندان اعلیٰ وے، اتراوے کام وہ دے کو لے آنے، لیکن حسن اخلاق وہ دے کو لے کوئی نہیں، او دا او 1 دا ہندسہ لا دیو نا، تو جس لئے 1 دا ہندسہ ہی موجود نہیں رہنا تو پچھے دی قیمت صفر ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی کو لے حسن و جمال ہے تو او دے اندر اگر حسن اخلاق نہیں تو او بندہ صفر ہے، بندہ مال و دولت والا ہے تو حسن اخلاق نہیں تو بندہ صفر ہے۔ اگر بندہ اعلیٰ خاندان والا بھی سی، حسب و نسب اچھا سی، لیکن وہ کو حسن اخلاق دی دولت اور نعمت ختم ہو گئی ہے، چھین لئی گئی ہے، رب نے انہوں توفیق نہیں عطا کیتی، اس بندے دی قیمت صفر ہے۔ تے وہ بزرگ فرمان لگے انما الامم الاخلاق ما بقیت فإن ہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا، کہ اے جڑے لوگ نے نا اے اخلاق دی وجہ تی زندہ نے، انہاں دی قدر و قیمت اخلاق دی وجہ تی باقی ہے۔ اگر انہاں کو اخلاق چلے گئے تو انہاں دی قدر و قیمت بھی چلی جائے گی، یعنی یہ بندے صفر ہو جان گے۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر حسن اخلاق اپنانے دی توفیق نصیب فرمائے، اور اخلاق سیئہ اور رذیلہ تو ہمیشہ واسطے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔